سامعین مکرم، صحابہ کرام وہ ہستیاں ہیں کہ جن کے لیے رضا اور خوشنودی کا اظہار خود رب تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے، اور فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور یہ بھی اپنے رب کی رضا پر راضی ہو گئے۔ صحابہ میں سے بڑے مرتبے کے صحابہ ہیں، صحابہ میں سے حدیبیہ میں شریک ہونے والے صحابہ بڑی عظمت رکھتے ہیں، پھر بدر میں شریک ہونے والے صحابہ عظمت رکھتے ہیں، غزوہ احد میں شریک ہونے والے صحابہ بڑی عظمت رکھتے ہیں، پھر مہاجرین اولین السابقون الاولون کے ساتھ جنہیں اللہ نے خطاب کیا ہے وہ بڑا مقام رکھتے ہیں، اور ان سابقون الاولون میں سے 10 عشرہ مبشرہ صحابہ وہ شخصیات جنہیں نبی علیہ السلام نے دنیا میں جنت کی بشارت عطا فرما دی، ان کا مقام بڑا بلند ہے۔ اور ان 10 میں سے پھر 4 صحاب النبی جو نبی علیہ السلام کے بعد بھی ترتیب خلیفہ بھی رہے، ان کا مقام بڑا بلند ہے۔ اور ان اصحاب میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ 4 صحابہ شامل ہیں، سیدنا ابو بکر صدیق، سیدنا عمر فاروق، سیدنا عثمان غنی اور سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ یہ 4 صحابہ باقی تمام صحابہ پر فضیلت رکھتے ہیں، چاہے وہ عشرہ مبشرہ صحابہ ہوں، چاہے وہ بدر میں شریک ہونے والے ہوں، چاہے وہ حدیبیہ میں شریک ہونے والے ہوں، چاہے فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہونے والے ہوں، چاہے السابقون الاولون ہوں، جمیع اصحاب نبی پر یہ تمام 4 صحابہ سب سے زیادہ فضیلت اور مقام و مرتبہ رکھتے ہیں۔ سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت اور آپ کی رفعت کے کیا کہنے۔ 21 رمضان المبارک کو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت مبارکہ ہوئی، اس نسبت سے سیدنا علی المرتضی کی عظمت میں چند ایک احادیث اور آپ کے مقام و مرتبے کو، سیرت کو بیان کرنے والے چند ایک واقعات آپ کے گوش گزار انشاءاللہ العزیز کروں گا۔ سیدنا علی المرتضی وہ شخصیت ہے کہ جنہوں نے بچپن اور جوانی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں گزاری ہے، بچپن بھی رسول اللہ کے گھر میں اور جوانی بھی رسول اللہ کے گھر میں گزاری ہے۔ اور پھر مقام اور مرتبہ یہ ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی سب سے لاڈلی، سب سے پیاری، سب سے محبوب بیٹی کا نکاح بھی آپ سے کر دیا ہے۔ سیدنا علی المرتضی کی اسلام کے لیے اور نبی علیہ السلام کے لیے قربانیاں بھی بہت زیادہ ہیں۔ مقام و مرتبہ اس لیے بلند ہے کہ اسلام لانے والوں میں بھی سب سے پہلے ہیں۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت مسلمان ہوئے جب نبی علیہ السلام کے اور سیدہ خدیجہ کے علاوہ کوئی مسلمان نہیں تھا۔ اسی طرح سیدنا ابو بکر صدیق کے بارے میں آتا ہے کہ جوان کوئی بندہ مسلمان نہیں ہوا تھا جب انہوں نے اسلام قبول کیا تھا۔ تو خواتین میں سب سے پہلے، سب سے اول مومنہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ ہے، اور اس بات پہ اتفاق ہے محدثین کا اور مورخین کا اور ارباب سیر کا کہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ سے پہلے تو کوئی مسلمان نہیں ہوا تھا، سب سے پہلے آپ مسلمان ہوئی تھی، اور آپ کے بعد دوسرے نمبر پر مسلمان ہونے والے سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ ان سے پہلے نہ کوئی جوان، نہ کوئی بچہ، نہ کوئی بوڑھا، کوئی مسلمان نہیں ہوا تھا، اور ان کے بعد پھر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے پہلے کوئی بھی جوان اور بوڑھا مسلمان نہیں ہوا تھا۔ تو یہ 3 شخصیتیں ابتدائی طور پر مسلمان ہونے والی ہیں، ان کے اسلام لانے میں بس 1 آدھ دن کا فرق ہے۔ سیدہ خدیجہ الکبریٰ تو اسی وقت مومن ہو گئیں جب پہلی وحی نازل ہوئی، رسول اللہ گھر تشریف لائے تو فرمایا زملونی زملونی، خدیجہ مجھے چادر اڑا دو، چادر اڑا دو۔
جب تھوڑا اطمینان ہوا، سخت گرمی کا موسم تھا اور نبی علیہ السلام سردی محسوس فرما رہے تھے، عرض کیا یا نبی اللہ آپ کو کیا معاملہ ہوا ہے؟ فرمایا مجھے اپنی جان کا خطرہ ہے، جو ذمہ داری مجھے سونپی گئی ہے اس کی وجہ سے مجھے اپنی جان کا خطرہ ہے۔ سیدہ خدیجہ کے الفاظ صحیح بخاری کے اندر موجود ہیں، عرض کیا یا نبی اللہ اللہ کبھی آپ کو ناکام نہیں کرے گا، آپ رشتہ داروں سے رشتہ ملاتے ہیں، حق کی راہ میں آنے والی مشکلات برداشت کرتے ہیں، مہمان نواز ہیں، لوگوں کا بوجھ خود اٹھاتے ہیں، کبھی اللہ آپ کو اکیلا نہیں چھوڑے گا اور بے یار و مددگار نہیں چھوڑے گا۔ یہ جملے ہی سیدہ خدیجہ کے ایمان کی علامت ہیں کہ سیدہ خدیجہ عرض کر رہی ہیں یا نبی اللہ اللہ کبھی آپ کو تنہا نہیں چھوڑے گا، گویا انہوں نے خود نبی علیہ السلام کی رسالت کا اقرار کر لیا ہے۔ سیدنا علی المرتضیٰ بھی اسی طرح ابتدائی دور میں مسلمان ہوئے۔ ایک شاعر گزرے عرب کے، غالباً طفیل ان کا نام تھا، ان کے بارے میں حدیث صحیح کے اندر آتا ہے کہ وہ حرم شریف کے اندر آئے، شاعر ہونے کے ساتھ وہ تاجر بھی تھے۔ عرب کا عمومی جو پیشہ تھا وہ تجارت کا پیشہ تھا، عرب کے لوگ تجارت کیا کرتے تھے، ایک جگہ سے چیز خریدی دوسری جگہ جا کے فروخت کی، کچھ روپیہ پیسہ کما لیا، وہاں سے کچھ سستا خریدا کسی اور شہر میں جا کے فروخت کر لیا، یہ وہ پیشہ اپنایا کرتے تھے۔ اور عرب اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی اسی پیشے کے اندر لے جایا کرتے تھے، جس طرح کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی 10 سال کی عمر میں جناب ابو طالب کے ساتھ پہلا سفر کیا تھا، اور پھر ایک یہودی عالم کے کہنے پر نبی علیہ السلام کو واپس بھیج دیا تھا۔ وہ یہودی عالم نے کہا تھا یہ نبی آخر الزماں ہے، یہودیوں نے انہیں پا لیا تو بہت بڑا فتنہ برپا ہو جائے گا، آپ ان کو واپس لے جائیں۔ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خاندان تھا، عرب خاندان، اور عرب کا جو علاقہ تھا، یہ سارے کے سارے لوگ تجارت کیا کرتے تھے، خصوصاً قریش کا جو قبیلہ تھا یہ تجارت میں بڑا ماہر تھا۔ تو طفیل نامی شاعر ساتھ تجارت کیا کرتے تھے، بہت بلند پایا شاعر بھی تھے۔ یہ جب مدینہ منورہ مکہ مکرمہ آئے تو انہوں نے دیکھا کہ نبی علیہ السلام تشریف لائے ہیں خانہ کعبہ میں اور آ کر نماز کی نیت کی ہے۔ پھر پیچھے ایک خاتون آئی ہیں یعنی سیدہ خدیجہ الکبریٰ، انہوں نے بھی نماز کی نیت کی ہے۔ پھر ایک بچہ آیا اور اس نے بھی نماز کی نیت کی ہے۔ تو انہوں نے عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ عباس مجھے انقلاب ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، یہ معاملہ کیا ہے؟ آج تک میں نے ایسا دیکھا نہیں ہے کہ حرم میں کوئی آیا ہو اور اس نے بتوں کو چھو کر ان کی پوجا نہ کی ہو اور آ کر اپنی نماز اور اپنی التجا اور اپنی دعائیں شروع کی ہوں۔ معاملہ اصل میں کیا ہے؟ کہا کہ یہ میرا بھتیجا ہے جو سب سے آگے ہے، اور اس کا یہ خیال ہے کہ یہ پیغمبر ہے، اور اس کے پیچھے وہ بھی میرا بھتیجا ہے، وہ اس پر ایمان لانے والا ہے، اور اس سے پیچھے جو ہے وہ خاتون ہے، وہ میرے بھتیجے کی بیوی ہے، خدیجہ الکبریٰ ہے، عرب کی بہت بڑی رئیسہ ہے۔ تو وہ طفیل فرماتے ہیں کہ میں نے کہا کہ کاش میں ان میں سے چوتھا ہو جاؤں، کاش میں چوتھا مسلمان ہو جاؤں۔ تو اس حدیث سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ ابتدائی دور میں سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہو گئے تھے، اور ان کی پرورش نبی علیہ السلام کے گھر میں ہوئی تھی۔ ان کے اسلام لانے کا واقعہ یہ ہے کہ جب نبی علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ اللہ نے مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے، عرض کیا یا نبی اللہ کہ آپ نے والد سے مشورہ کر لوں؟ اس حوالے سے پھر 2 طرح کی روایات آتی ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ نبی علیہ السلام خاموش رہے اور انہوں نے اپنے والد سے مشورہ کر لیا، اور جناب ابو طالب نے کہا کہ تمہارا بھائی جو کہتا ہے وہ درست ہی کہتا ہے، تو ان پہ ایمان لے آؤ۔ اور دوسری میں ہے کہ چھپ چھپا کے یہ سلسلہ چلتا رہا، اور جناب علی المرتضیٰ ابتدائی دور میں مسلمان ہو گئے۔ جب جناب ابو طالب کو معلوم ہوا تو انہوں نے اس پر انہیں غصہ نہیں کیا اور جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہیں ڈانٹا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ المکرمہ میں رہے، سیدنا علی المرتضیٰ سائے کی طرح نبی علیہ السلام کے ساتھ رہے، اور رسول اللہ نے جناب علی المرتضیٰ کو جناب ابو طالب سے مانگ کے لیا تھا، کیونکہ جناب ابو طالب کی معاشی حالات درست نہیں تھے، اس لیے نبی علیہ السلام نے اپنے چچا سے کہا کہ عقیل کو کوئی لے لے، اور ان کے بھائی دوسرے جو ہیں طالب ان کو کوئی لے لے، علی کو میں پال لیتا ہوں۔ جناب ابو طالب نے کہا عقیل کو میرے پاس رہنے دیں، باقی میرے بیٹوں کو جو پالنا چاہتا ہے وہ لے لے اور ان کو پال لے۔ سیدنا علی المرتضیٰ کو نبی علیہ السلام نے منتخب کیا، اپنے گھر لائے، یہ نبی علیہ السلام کے گھر میں پلے ہیں، جوانی بھی نبی علیہ السلام کے گھر میں گزری ہے۔ مکہ المکرمہ میں نبی علیہ السلام کے ساتھ وہ تمام تکلیفیں برداشت کی ہیں جو رسول اللہ اور آپ کے خاندان کو جھیلنی پڑی ہیں۔ بلکہ حدیث کے اندر آتا ہے کہ ابتدائی دور میں جب سیدنا علی المرتضیٰ مسلمان ہوئے تھے تو نبی علیہ السلام عین دوپہر کے وقت کعبۃ اللہ میں گئے، اور پیچھے پیچھے حضرت علی بھی تھے۔ نبی علیہ السلام وہاں پر بت توڑنا چاہتے تھے،
تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ کر فرمایا کہ اچھا تم یہاں پر بیٹھو، تمہارے کندھوں پر میں سوار ہوتا ہوں، اور میں فلاں بت، خانہ کعبہ کے اوپر انہوں نے بت نصب کیا ہوا تھا تانبے اور لوہے کا بنا ہوا، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا میں اسے آج توڑ کے سانس لوں گا۔ این دوپہر کا وقت تھا، سخت گرمی ہو، دوپہر کا وقت ہو، اور عرب اس وقت پسماندہ علاقہ تھا، تو خانہ کعبہ کے اندر کوئی بھی نہیں تھا، سارے لوگوں نے اپنے گھروں میں پناہ لی ہوئی تھی شدید گرمی کی وجہ سے۔ نبی علیہ السلام حضرت علی کے کندھوں پر پاؤں رکھتے ہیں، حضرت علی کھڑے ہوتے ہیں، تقریباً 16 سال اس وقت عمر ہو چکی ہے حضرت علی کی، لیکن وزن نبوت کو برداشت نہیں کر پاتے۔ نبی علیہ السلام محسوس فرماتے ہیں اچھا تم مجھے اتارو، تم میرے کندھوں پر سوار ہو جاؤ۔ جناب علی المرتضیٰ نبی علیہ السلام کے کندھوں پر سوار ہوتے ہیں۔ حدیث کے الفاظ ہیں، حضرت علی کہتے ہیں جب میں آپ کے کندھوں پر سوار ہو کر کھڑا ہوتا ہوں تو اللہ کی قسم مجھے یوں معلوم ہوتا ہے کہ میں آسمان کے ستاروں کی بلندیوں تک پہنچ گیا ہوں، اتنا بلند اپنے آپ کو میں محسوس کرتا ہوں۔ اور پھر میں وہ ایک بت کو پکڑتا ہوں جو حرم شریف کے اوپر نصب تھا، اور اس کو زور زور سے ہلاتا ہوں، حتیٰ کہ اسے اتنا ہلا لیتا ہوں کہ وہ میرے قبضے میں آ جاتا ہے، اور اس کو حرم کے چھت کے اوپر سے نیچے گراتا ہوں۔ وہ لوہے اور تانبے کا بنا ہوا ہوتا ہے، لیکن اتنی زور سے نیچے گرتا ہے، اس کے اندر مٹی بھی مکس ہوتی ہے، اتنی زور سے نیچے گرتا ہے کہ وہ پاش پاش ہو جاتا ہے، جس طرح شیشہ گرے تو وہ پاش پاش ہو جاتا ہے۔ نبی علیہ السلام فوراً مجھے نیچے اتارتے ہیں، اور ہم چھپ چھپا کے اپنے گھروں کو آ لیتے ہیں تاکہ کسی کو معلوم نہ ہو کہ یہ بت ہم نے توڑا ہے۔ تو یہ خدمات بھی نبی علیہ السلام کے ساتھ سیدنا علی المرتضیٰ سر انجام دیتے رہے ہیں۔ اور فتح مکہ کے موقع پر بھی ایسے ہوا، نبی علیہ السلام نے اپنے کندھوں پر جناب علی کو سوار کیا اور فرمایا کہ توڑ دو سارے بت جو حرم شریف کے اندر انہوں نے رکھے ہوئے ہیں۔ اور پھر جب خانہ کعبہ کے اندر کی صفائی کی گئی اور وہاں پر 2 تصویریں تھیں، 2 بت بنائے ہوئے تھے، ایک حضرت اسماعیل کا اور ایک حضرت ابراہیم کا، اور وہ پانسے کھیل رہے تھے، تیروں کے ساتھ کھیل رہے تھے، جس طرح عرب کے ہاں یہ دستور تھا کہ وہ سفر پر جاتے تو وہاں پر وہ تیر نکالتے، ایک پر لکھا ہوتا سفر کرو، دوسرے پر لکھا ہوتا سفر نہ کرو، تو وہ اس طرح پانسے نکالا کرتے تھے، اپنی تقدیر کا حال معلوم کیا کرتے تھے۔ تو حضرت اسماعیل کو اور حضرت ابراہیم کو انہوں نے ایسے ہی دکھا ہوا تھا کہ پانسے تقسیم کر رہے ہیں۔ نبی علیہ السلام فرمایا ان پر اللہ کی لعنت ہو، میرے جد امجد حضرت ابراہیم نے کبھی ایسا کام نہیں کیا تھا، یعنی پانسے کبھی نہیں نکالے تھے، تیروں سے تقدیر کا حال کبھی انہوں نے معلوم کرنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ اور اسی حوالے سے نبی علیہ السلام نے فرمایا جس نے نجومی کی تصدیق کی کسی بات میں، اللہ 40 دن تک اس کی نماز قبول نہیں کرتا۔ تو وہ افراد جو اخبار پر اپنے حال پڑھتے ہیں کہ آج میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے، وہ ان کو تنبیہ کی جا رہی ہے اس حدیث میں کہ نجومیوں کی کبھی بھی تصدیق نہ کرنا، اس اخبار کے حصے کو پڑھنا اور یہ دیکھنا کہ میری ولادت فلاں دن ہے تو میرا ستارہ آج کیا کہہ رہا ہے، یہ بھی رغبت کی علامت ہے اور یہ بھی نادرست ہے، اگرچہ آدمی اسے درست مانے یا نہ مانے۔ اور پھر بڑے عجیب بات ہے کہ یہ لوگ کیونکہ نفسیاتی طور پہ لوگوں کو کیپچر کرتے ہیں تو انہوں نے باتیں ایسی لکھی ہوتی ہیں جو عمومی طور پہ ہر بندے کے ساتھ ہی پیش آتی ہیں، ہر بندہ ہی نفسیاتی طور پہ پریشان، تو وہ لکھتے ہیں آج تمہیں فلاں مسئلہ ہونے والا ہے، آج تمہیں خوشی ملنے والی ہے، آج غم، وہ انسان کا فوراً ذہن جاتا ہے اچھا یہ فلاں بات کی طرف اشارہ ہے، یہ فلاں بات کی طرف اشارہ ہے، حالانکہ وہ ہوتا کچھ بھی نہیں ہے۔ تو نجومیوں کی تصدیق کرنے والے کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ 40 دن تک اس کی عبادت قبول نہیں کرتا۔ اور ایک حدیث اس سے بھی زیادہ سخت ہے، آپ نے فرمایا نجومی کی تصدیق کرنے والے نے میرے دین کا انکار کیا جسے لے کر میں مبعوث ہوا ہوں۔ تو یہ بہت بڑا ایک جرم ہے، گویا کفر کے قریب جرم ہے، اس لیے نجومیوں کی تصدیق سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے، تقدیر کا حال معلوم کرنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے، اور اگر کوئی کوشش کرتا ہے تو وہ غلطی ہوتی ہے۔ کوئی تقدیر کا حال بندہ بتا نہیں سکتا، بس اللہ والوں کی نظر ہوتی ہے اور انبیاء کی نظر ہوتی ہے تقدیر پر، عام فرد جس کو اپنا معلوم نہیں ہے اس نے کسی کو کیا بتانا ہے۔ تو سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی علیہ السلام کے ساتھ یہ خدمت سر انجام دی۔ پھر معاملات یوں ہی چلتے رہے، شیب ابی طالب میں نبی علیہ السلام کے ساتھ رہے، تکالیف اور مصیبتیں رسول اللہ کے ساتھ برداشت کی، ہمہ وقت ہمہ لمحہ ہر سانس ہر لمحہ رسول اللہ کے ساتھ گزارا، تکلیف اور مصیبت نبی علیہ السلام پر آنے سے پہلے خود اپنے اوپر برداشت کی۔ اور جب ہجرت کا موقع تھا 70 کے قریب کفار تلواروں کو زہر آلود کیے نبی علیہ السلام کے گھر کے باہر دروازے پر کھڑے ہیں اور انتظار کر رہے ہیں کہ جب یہ تہجد پڑھنے کے لیے نکلیں گے اور حرم شریف میں جائیں گے تو ان پر حملہ کریں گے اور سارے لوگ ان پہ حملہ کریں گے، اتنی تلواریں لگیں گی کہ پہچان ہی نہیں ہوگی کہ ان کو مارا کس نے ہے۔ بالآخر عرب والے کہیں گے کہ ان کا خون بہا دے دو، 100 اونٹ دے دو تو تمہاری جان چھوٹ جائے گی، تو یوں ہمیں اس فتنے سے نعوذ باللہ پناہ مل جائے گی۔ سیدنا علی المرتضیٰ کو نبی علیہ السلام اپنے بستر پر سلاتے ہیں
خضر میں چادر عنایت فرماتا ہے یہ لو اور غم نہ کرنا، تمہیں وہ کوئی تکلیف نہیں پہنچا سکیں گے، اللہ کی امان میں تم رہو گے، یہ فلاں لوگوں کی امانتیں ہیں، یہ انہیں دے کر تم بھی مکہ سے مدینہ آ جانا۔ سیدنا علی المرتضیٰ فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ کی چادر کو لے کر رسول اللہ کے بستر پر بڑے اطمینان سے سو گیا، اور غم تکلیف مصیبت کا بالکل شائبہ مجھے نہیں تھا، کیونکہ نبی علیہ السلام نے مجھے بشارت دے دی تھی کہ تم اللہ کی امان میں ہو اور یہ تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے۔ نبی علیہ السلام گھر سے باہر نکلے تو وہ لوگ موجود تھے، تو رسول اللہ نے مٹی لی اور کنکریاں اور مٹی مکس ان کی طرف پھینکی، اور اس وقت سورہ یاسین کی نبی علیہ السلام نے تلاوت کی۔ سیدنا ابو بکر صدیق کے گھر گئے، ان کو ساتھ لیا اور ہجرت کر کے گئے۔ 3 دن نبی علیہ السلام غار ثور کے اندر پناہ گزین رہے اور پھر وہاں سے مدینہ منورہ کی جانب تشریف لے گئے۔ جب یہ رات گزری، سحری کا وقت ہوا، تو ان میں سے ہر آدمی جس کو جب نبی علیہ السلام نے کنکری اور مٹی پھینکی تھی تو ہر آدمی پر نیند جو ہے وہ مسلط ہو گئی، آنکھوں کے آگے پردہ آ گیا۔ تو ہر ایک آدمی کو جب ان میں سے ہوش آئی تو وہ کہنے لگے ہمیں کیا ہوا تھا، ہم کیسے سو گئے، ہمیں کیا ہوا تھا، ہم کیسے سو گئے، لیکن ان کو معلوم نہ ہوا کہ ان کے ساتھ معاملہ کیا ہوا ہے، حتیٰ کہ جب تہجد کا وقت بھی گزر گیا اور صبح ہونے کے قریب ہوئی تو انہوں نے کہا معلوم تو کریں، روزانہ تو اس وقت حرم کے لیے نکلتے ہیں اور جا کر نماز ادا کرتے ہیں، تو آج کیوں نہیں نکلے؟ جب دروازے پر دستک دی تو سیدنا علی المرتضیٰ باہر آتے ہیں، وہ کہتے ہیں تمہارے دوست کہاں ہیں؟ وہ کہتے ہیں میں کوئی ان کا نگران ہوں، مجھے کیا پتہ ہے وہ کہاں پر تشریف لے گئے ہیں۔ تو وہ سیدنا علی المرتضیٰ کو مارتے پیٹتے بھی ہیں اور سخت سست بھی کہتے ہیں، اور پھر حرم شریف میں لے آتے ہیں۔ دوپہر کے وقت تک تقریباً 1 ساعت 1 گھنٹہ سیدنا علی المرتضیٰ کو وہ قید بھی رکھتے ہیں، لیکن بالآخر پھر سیدنا علی المرتضیٰ کو چھوڑ دیتے ہیں۔ سیدنا علی کہتے ہیں 3 دن کے اندر میں نبی علیہ السلام کی ساری امانتیں لوگوں کو لٹا کے جب فارغ ہو جاتا ہوں تو تب میں رخت سفر باندھتا ہوں مدینہ کی جانب جب جاتا ہوں، رات کے وقت سفر کرتا ہوں، دن کے وقت چھپ جاتا ہوں، جوتا بھی پہننے کے لیے نہیں ہے، پاؤں مبارک جو ہے وہ متورم ہو جاتے ہیں، پھٹ جاتی ہیں، سخت گرمی کا یہ موسم ہے، اور سیدنا علی المرتضیٰ یہ کئی 100 میل کا سفر پیدل طے کرتے ہوئے جب مکہ المکرمہ پہنچتے ہیں، نبی علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے تو آپ علیہ السلام ایک گھر میں انہیں ٹھہراتے ہیں۔ سیدنا علی کہتے ہیں کہ میں 3 راتوں میں ایک عجیب معاملہ دیکھتا ہوں کہ روزانہ ایک آدمی آتا ہے اور ایک گھر کا دروازہ پہ دستک دیتا ہے، ایک خاتون نکلتی ہے، وہ آدمی سے کچھ دیتا ہے، وہ خاتون لے کے اپنے گھر چلی جاتی ہے۔ میں صبح لوگوں سے پوچھتا ہوں یہ کون خاتون ہے، تو مجھے بتایا جاتا ہے کہ یہ ایک بیوہ خاتون ہے اور اس کے گھر میں سوائے اس کے بچوں کے کوئی بھی نہیں ہے۔ سیدنا علی کہتے ہیں میں بڑا پریشان ہوتا ہوں کہ یہ بیوہ عورت اور اس آدمی کا کیا تعلق ہے، اور یہ روزانہ کیا دینے کے لیے اسے آتا ہے، دوسرا دن بھی ایسے ہوتا ہے، تیسرا دن بھی ایسے ہوتا ہے، حتیٰ کہ میں اس بیوہ خاتون سے پوچھ لیتا ہوں کہ وہ جو آدمی تمہیں ملنے کے لیے آتا ہے وہ دروازے کے باہر ہی کھڑا رہتا ہے، تم آپس میں کچھ باتیں کرتے ہو، وہ تمہیں کچھ دیتا ہے اور چلا جاتا ہے، وہ ہے کیا؟ تو وہ کہنے لگی علی اس بات کو چھپائے رکھنا، ابھی مدینے کے اندر بتوں کی پوجا کرنے والے قبیلے موجود ہیں، یہ سہل نامی صحابی ہے اور یہ رات کے وقت نکلتے ہیں اور اپنی قوم کے بت خانے میں جاتے ہیں اور ان کے لکڑی کے بتوں کو توڑتے ہیں اور ان کو توڑ کے چورا کر کے میرے پاس لے آتے ہیں اور مجھے کہتے ہیں تم بیوہ خاتون ہو، یہ لو ان کو جلا کے اپنے بچوں کے لیے روٹی تیار کر لو۔ سیدنا علی کہتے ہیں کہ قسم بخدا اس وقت سے مجھے سہل سے محبت ہو گئی تھی، اور یہی وجہ تھی کہ سیدنا علی المرتضیٰ نے ہمیشہ جناب سہل کو اپنا ساتھی رکھا ہے، حتیٰ کہ جناب سہل کا وصال اس وقت ہوا جب حضرت علی المرتضیٰ خلیفۃ المسلمین تھے اور جناب سہل حضرت علی المرتضیٰ کے زیر قیادت تھے۔ کوفہ میں آپ کا وصال ہوا، ایسی پکی دوستی ہو گئی حضرت علی کی اور جناب سہل کی، کیونکہ حضرت علی بھی تو یہ کام کرتے تھے۔ مدینہ مکہ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا کہ مکہ میں نبی علیہ السلام کے ساتھ مل کے بت توڑے تھے، تو حضرت علی المرتضیٰ کو ایک روحانی محبت ہو گئی تھی جناب سہل سے، اس لیے ساری زندگی ان کے ساتھ گزاری، ان کے ساتھ محبت سے پیش آئے، اور وہ بھی جناب علی المرتضیٰ کو اپنا بڑا دین میں اپنے سے برتر سمجھا کرتے تھے۔ تو سیدنا علی المرتضیٰ کی محبت اور بغض دین کی بنیاد پر ہوا کرتا تھا، محبت اور نفرت دین کی بنیاد پر ہوا کرتی تھی۔ یہ واقعہ اس بات کا ثبوت ہے کہ جناب علی المرتضیٰ دین کے لیے کاوشیں کرنے والے جو لوگ تھے ان کو بڑا پسند فرمایا کرتے تھے۔ مکہ المکرمہ سے مدینہ جب چلے گئے، 1 سال تقریباً گزر گیا، نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم غزوہ بدر سے واپس پلٹے۔ اس وقت سیدہ فاطمہ الزہرا اور نبی علیہ السلام کے اہل خانہ بھی مکہ سے مدینہ آ چکے تھے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ہر طرف سے پیغام نکاح آنے لگے۔ نبی علیہ السلام ہر ایک سے فرماتے ہیں اللہ کا جو حکم ہوگا اس کے مطابق عمل ہوگا، میں حکم الہی کا منتظر ہوں۔ حضرت علی المرتضیٰ کہتے ہیں کہ ہمارے گھر میں جو باندھی تھی اس نے مجھے کہا کہ علی تم جاؤ، نبی علیہ السلام تمہیں ضرور رشتہ دے دیں گے۔ تو میں نے کہا نبی علیہ السلام نے بڑے بڑے سرداروں کو، ان کے بیٹوں کو اور بڑے بڑے رئیسوں کے
اولادوں کے لیے شہزادوں کے لیے رشتہ نہیں دیا تو میرے لیے کیسے ممکن ہے؟ لیکن وہ باندی مجھے کہنے لگے تم جاؤ مجھے پورا یقین ہے تمہیں دے دیں گے۔ حضرت علی کہتے ہیں اس باندی کی جو اس کا استقلال تھا اس نے مجھے سہارا دیا اور میں نبی علیہ السلام کے گھر حاضر ہو گیا، دروازے پر دستک دی، سیدہ ام سلمہ تھی، انہوں نے دروازہ کھولا اور میں اس وقت تک گھر نہیں گیا جب تک حضرت ام سلمہ اپنے گھر تک نہیں پہنچ گئی، کمرے تک نہیں پہنچ گئی۔ یہ سیدنا علی مرتضیٰ کا حیا تھا کہ نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو کر بالکل خاموش بیٹھے رہے، مطالبہ نہ کر سکے۔ رسول اللہ نے خود پوچھا علی کس کام کے لیے حاضر ہوئے ہو؟ تو سیدنا علی المرتضیٰ ہچکچانے لگے، جھجکنے لگے۔ نبی علیہ السلام نے خود فرمایا مجھے لگتا ہے تم فاطمہ کے رشتے کے لیے حاضر ہوئے ہو۔ عرض کیا ہاں یا نبی اللہ میں اسی لیے حاضر ہوا ہوں۔ فرمایا اچھا تمہارے پاس جو زیرہ ہے حق مہر کے دینے کے لیے کیا ہے؟ عرض کیا کچھ بھی نہیں۔ فرمایا جو زیرہ ہے وہ کہاں پر ہے؟ عرض کیا وہ زیرہ میرے پاس موجود ہے۔ فرمایا اسے فروخت کرو اور رقم لے کر میرے پاس آؤ۔ حضرت عثمان غنی کے پاس جاتے ہیں، زیرہ 400 درہم میں فروخت کرتے ہیں اور زیرہ دے کر رقم لے کر جب واپس آنے لگتے ہیں تو سیدنا عثمان غنی زیرہ بھی حضرت علی کو واپس کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ زیرہ میں نے خریدی، رقم میں نے آپ کو دی اور اب زیرہ میری طرف سے تحفے کے طور پر لے لیجیے۔ حضرت علی المرتضیٰ رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، رقم پیش کرتے ہیں۔ رسول اللہ کچھ حضرت فاطمہ کو بطور حق مہر بھیج دیتے ہیں اور کچھ رقم کا سامان منگواتے ہیں اور حضرت علی المرتضیٰ کے لیے گھر آراستہ فرماتے ہیں۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق مہر کی رقم کا ہی سامان رسول اللہ نے خریدا تھا حضرت علی کے گھر کے لیے، اور اس لیے رسول اللہ نے خرید کر دیا تھا کیونکہ نبی علیہ السلام کے ساتھ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رہائش تھی۔ حضرت علی رسول اللہ کے گھر میں پلے تھے، جوان ہوئے تھے، ان کے والد اور والدہ تو پہلے وصال کر چکے تھے، تو نبی علیہ السلام نے کیونکہ یہ اپنا فریضہ سمجھا علی میرے ساتھ ہیں، میرے گھر میں پلے ہیں، تو ان کو سامان اور ضروریات زندگی دینا وہ میری ذمہ داری ہے۔ اور وہ سامان بھی کیا دیا؟ کوئی بہت بڑا لمبا چوڑا جہیز نہیں تھا، ایک چکی دی، ایک چارپائی دی، ایک سرانہ دیا، تکیہ دیا جس کے اندر کھجور کے پتے بھرے ہوئے تھے، اور ایک مشکیزہ دیا۔ یہ کل سامان تھا جو نبی علیہ السلام نے سیدہ فاطمہ الزہرا کو دیا۔ نبی علیہ السلام کی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا سیدنا علی المرتضیٰ کی بہت مطیع تھیں۔ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ نے فرمایا تھا جب وہ شکایت لے کر آئیں کہ آپ نے میرا نکاح کن سے کیا، نہ مال دنیا ہے نہ کچھ اور ہے، تو فرمایا میری بیٹی صبر کرو، قسم بخدا میں نے سب سے پسندیدہ شخص کے ساتھ تمہارا نکاح کیا ہے، جو تمہارے نبی کے ہاں سب سے پسندیدہ ہے، میں نے اس کے ساتھ تمہارا نکاح کیا ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ کے گھر ایک دن نبی علیہ السلام تشریف لے گئے، جناب علی گھر میں نہیں تھے۔ سیدہ فاطمہ سے فرمایا علی کہاں پر ہے؟ عرض کیا کچھ باتوں پر میری اور ان کی آن بن ہو گئی اور وہ مجھ سے ناراض ہو کے گھر سے نکل گئے۔ رسول اللہ نے ایک صحابی سے فرمایا جاؤ علی کا پتہ کرو کہاں پر ہے۔ انہوں نے پتہ کیا، عرض کیا مسجد نبوی میں لیٹے ہوئے ہیں۔ رسول اللہ بنفس نفیس خود تشریف لے گئے۔ سیدنا علی المرتضیٰ نے آدھی چادر اپنے اوپر لی ہوئی تھی، آدھی چادر بچھائی ہوئی تھی، اور پنڈلیاں اور جسم کا باقی حصہ جو ہے وہ ننگا تھا، اس کے اوپر مسجد کی مٹی لگی ہوئی تھی۔ رسول اللہ اس کو جاڑنے لگے مٹی کو، اور ساتھ فرمانے لگے آقذف یا ابا تراب، اے ابو تراب اٹھو، اے ابو تراب اٹھو۔ یہ کنیت ابو تراب کا مطلب ہے مٹی کا باپ۔ یہ کنیت اتنی حضرت علی کو پسند تھی کہ کوئی اس کنیت سے پکارتا تو فوراً چہرہ جو ہے وہ کھل اٹھتا تھا اور مسرت حضرت علی کے چہرے پر نظر آتی تھی، کیونکہ یہ کنیت انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عنایت فرمائی تھی۔ سیدنا علی المرتضیٰ کا جینا، حضرت علی المرتضیٰ کی زندگی، آپ کی غمی، آپ کی خوشی، سب نبی علیہ السلام کے لیے اور اللہ کے لیے خاص تھی۔ کوئی ایک بھی زندگی میں ایسا موقع نہیں آیا جب نبی علیہ السلام حضرت علی المرتضیٰ سے ناراض ہوئے ہوں۔ اور حدیث کے اندر آیا کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بیان کیا کرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس جہان فانی سے جب گئے ہیں تو آپ علیہ السلام مجھ سے راضی تھے اور مجھ سے خوش تھے۔ سیدنا علی المرتضیٰ نے اس کے بعد نبی علیہ السلام کے بعد سیدنا ابوبکر صدیق کا دور دیکھا، سیدنا عمر کا دور دیکھا۔ حضرت عمر آپ کی بڑی قدر کیا کرتے تھے، بہت مقام دیا کرتے تھے، بعض فیصلوں میں آپ کو شریک فرما لیا کرتے تھے، بلکہ جب روم کے خلاف لڑنے کے لیے جانا چاہا تو حضرت علی نے منع کر دیا کہ عمر تم نہ جاؤ، اگر شکست کھا گئے تو وہ لوگ کہیں گے یہ خلیفہ تھا مسلمانوں کا جس کا دبدبہ ساری دنیا میں تھا، تم یہاں پر رہو، تمہارے لشکر آئیں اور تمہارے لشکر جائیں۔ یہ بات حضرت عمر نے جب اپنے پلے باندھی تو اللہ نے اتنی فتوحات عنایت فرمائی، اتنی فتوحات عنایت فرمائی کہ نصف کے قریب دنیا کے حضرت علی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بن گئے۔ فارس فتح ہو گیا، عراق فتح ہو گیا، عرب سارے کا سارا فتح ہو گیا، عظیم فتوحات جو ہے وہ نصیب ہوئی اس وجہ سے کیونکہ حضرت علی المرتضیٰ نے مشورہ دیا کہ جناب عمر یہاں پر ٹھہرے رہیں،
خود میدان جنگ میں نہ جائیں، لشکروں کو راستہ کر کے بھیجیں، آپ لوگوں کا مرکز ہیں، جب آپ ہلیں گے تو پھر مسلمانوں پر زوال ہوگا۔ اسی طرح جناب عثمان غنی کے دور میں حضرت علی المرتضیٰ نے خصوصی خدمات سر انجام دی، پھر جب آپ خلیفہ بن گئے تو احقاق حق کے لیے، حق کی نمائندگی کے لیے کوئی کسر نہ اٹھا رکھی۔ وہ جو دنیا کے بدترین شخص تھے خوارج، ان کے ساتھ جنگ کی، اور نبی علیہ السلام نے خود فرما دیا تھا کہ قسم بخدا یہ لوگ جو ہیں یہ قرآن ایسا پڑھیں گے کہ تم ان پہ فخر کرو گے لیکن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا، اور دنیا کا سب سے بہترین شخص جو ہے وہ ان کے ساتھ جہاد کرے گا۔ اور حضرت ابو ذر غفاری کہتے ہیں قسم بخدا وہ سیدنا علی المرتضیٰ اور آپ کا لشکر تھا جن کو میں نے دیکھا کہ انہوں نے خوارج کے خلاف جہاد کیا، اور نہروان کے مقام پر ان میں سے ایک بندے کو بھی باقی نہیں چھوڑا۔ جب نہروان کی لڑائی ہوئی اور خوارج مارے گئے، خوارج تھے کون؟ وہ حضرت علی کو کافر کہتے تھے اور کہتے تھے کہ انہوں نے حکم بنا لیا ہے، اور اسی طرح اور بہت سارے اختلافات تھے۔ سیدنا علی المرتضیٰ جیسی عظیم شخصیت پر وہ کفر کا فتویٰ لگاتے تھے اور کہتے تھے کہ آپ کلمہ پڑھ لیں، دوبارہ مسلمان ہو جائیں، ہم آپ کی اطاعت کریں گے۔ آپ نے فرمایا میں نے نبی علیہ السلام کے ساتھ جہاد کیا ہے، رسول اللہ کے ساتھ ابتدائی دور میں مسلمان ہوا ہوں، کیسے اقرار کر لوں میں کافر ہوں، مجھ سے کوئی کلمہ کفر سرزد ہی نہیں ہوا۔ اس بات پہ وہ آپ کے مخالف ہو گئے، اور 10,000 کے قریب آپ کے مخالف تھے لیکن 6,000 نے توبہ کر لی۔ جب وہ قتل ہوئے تو آپ نے فرمایا ایک آدمی کو ڈھونڈو جس کا ہاتھ پستان کی طرح ہے، یعنی ہاتھ کی ہتھیلی جو ہے وہ بہت موٹی ہے اور اس کے اندر ماس اکٹھا ہوا ہے، لیکن تلاش کر کے نہ ملا۔ آپ نے فرمایا نہیں، مجھ سے جھوٹ نہیں کہا گیا اور میں جھوٹ نہیں بول رہا، تلاش کرو۔ جب ایسا آدمی تلاش ہوا تو فرمایا اللہ کی قسم میرے نبی نے سچ فرمایا تھا کہ ایک ایسا آدمی ہوگا خوارج میں جس کا ہاتھ پستان کی طرح ہوگا اور اس کے خلاف دنیا کا بہترین لشکر جو ہے وہ خروج کرے گا۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رمضان المبارک کے درمیانی عشرے میں زخمی کیا گیا، اور دوسرے عشرے آخری عشرے کے پہلے دن یعنی 21 رمضان المبارک کو آپ شہید ہوئے۔ آپ کو جس آدمی نے شہید کرنے کی کوشش کی اس کا نام عبد الرحمن اس کا نام تھا، عبد الرحمن خارجی تھا۔ آپ نے اس کے بارے میں فرمایا کہ اس کو وہ کھانا کھلاؤ جو مجھے کھلاتے ہو، وہ لباس دینا جو مجھے دیتے ہو، اور اس کو وہ تمام عراشے دینا جو میرے لیے میسر ہے۔ اگر میں زندہ رہا تو اس کے بارے میں خود فیصلہ کروں گا، اور اگر شہید ہو گیا تو ایک ضرب کے ساتھ اسے شہید کرنا، اسے زیادہ تکلیف نہ دینا۔ یہ وہ نبی علیہ السلام کی تعلیمات دراصل حضرت علی کی زبان سے بول رہی تھیں جو نبی علیہ السلام کے ساتھ انہوں نے 23 سالوں میں سیکھی تھی۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق مرمت فرمائے، اور جناب علی المرتضیٰ کی قبر انور پر کروڑہ رحمت برکت نازل فرمائے۔ نبی علیہ السلام کا جو عشق، جو محبت، جو عطاعت آپ کو میسر آئی تھی، اس میں سے ایک قطرہ اللہ تعالی ہمیں بھی نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔